الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ میری محترم دینی ماں اور بہنیں، اللہ جل جلالہ اور امان والہ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات کو بنایا ہے۔ ان ساری مخلوقات کے اندر سب سے افضل، سب سے بہتر اللہ جل جلالہ اور امان والہ نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، سارے مخلوقوں کے اندر سب سے افضل اور بہتر ہیں۔ یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان دنیا میں آ کر اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لاوے، رسولوں پر ایمان لاوے اور اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے اور بھیجے ہوئے رسولوں کو بھی مانے اور رسول کی بھی مانے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ رحمن والہ نے درختوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے جانوروں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا۔ زمینوں کے اندر بڑی بڑی کانیں اور بڑے بڑے خزانے اللہ نے بنائے۔ آسمانوں کے اوپر بھی اللہ نے فرشتوں کو بنایا اور پیدا کیا، لیکن اللہ جل جلالہ نے تفسیر کے ساتھ انسان کی پیدائش کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی بناوٹ کو سن کر کے یا سمجھ کر کے یا غور و فکر کر کے وہ انسان اپنے بنانے والے رب کو پہچان لے کہ میرے رب نے مجھے کس چیز سے بنایا، کس طریقے سے بنایا، اور آج جو دنیا میں موجود ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے، میری ماں کا کمال نہیں ہے، میرے باپ کا کمال نہیں ہے، یہ کمال تو اللہ جل جلالہ اور عم نوالہ کا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر سمجھداری کا مادہ دوسری مخلوقات سے زیادہ رکھا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ سچ ہے، یہ ناپاک ہے، یہ پاک ہے، اس کو کرنا چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ راستہ اچھا ہے، یہ راستہ بیکار ہے، یہ ساری چیزوں کے سمجھنے کی سمجھداری اللہ نے انسان کے اندر زیادہ رکھی ہے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں۔ تو یہ سمجھداری، یہ عقل، یہ فہم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، تاکہ ہماری موت کلمے والی موت بنے، ہماری موت اللہ کی رضا والی موت بنے، ہماری موت اللہ کی چاہت والی موت بنے۔ اسی لیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بار بار آخرت کی طرف متوجہ فرمایا۔ کبھی جہنم کے احوال آپ سناتے تھے
کبھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آپ کرتے تھے، کبھی فرشتوں کی تذکیروں کو آپ صحابہ کے سامنے رکھتے تھے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرت کا یقین، آخرت کا یقین ان کے دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جاوے، بیٹھ جاوے۔ آج ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی ماننے میں ہمارے اندر کمی ہے۔ ہر ایک مسلمان اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ ایک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، لیکن اللہ کی ماننے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے میں کمی ضرور ہے۔ اور یاد رکھو میری محترم دینی ماں بہنوں، دنیا میں جب بھی بگاڑ پیدا ہوا ہے، دنیا میں جب بھی اللہ کا عذاب کسی بڑی بیماری کی شکل میں یا کسی سیلاب کی شکل میں یا زلزلوں کی شکل میں یا سورج گرہن کی شکل میں یا مہنگائی کی شکل میں آیا ہے، تو اس کا مقابلہ اسبابوں سے نہیں کیا گیا، اس کا مقابلہ اعمال سے کیا گیا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اور ان کی پاک عورتوں کو اور ان کے بچوں کو قید کر دیا گیا دونوں پہاڑوں کے بیچ میں، تعلق توڑ دیے گئے، رشتے ناطے توڑ دیے گئے۔ چند دن کچھ نہ کچھ کھانا تھا، گزر ہو گیا، عورتیں رو رہی ہے، بچے سسک رہے ہیں، مرد پشیمان ہے، پریشان ہیں۔ خود آقا انعامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے اندر مبتلا ہے۔ اس وقت بھی صحابہ نے اعمال سے اپنے حالات کو دور کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعمال کیے اور صحابہ کو بتائے، اور صحابہ نے ان اعمال کو کیا، اللہ نے عزت کے ساتھ بری کر دیا۔ وہ عہد نامہ جو لکھا گیا تھا اندھئی نے کھا لیا، ختم ہو گیا، اور عزت کے ساتھ یہ سارے بری ہو گئے، باہر آ گئے۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جب بھی کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت میں، کسی پر بھی کوئی حالات آوے تو 2 رکعت نماز کے ذریعے، آقا کی بتائی ہوئی محنت کے ذریعے، آقا نے جہاں پر مال اور جان لگایا تھا اس جگہ پر مال اور جان کو لگانے کے ذریعے ان اللہ کے بھیجے ہوئے عذابات کو اور اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ حالات کہنے سے، تذکرے کرنے سے، باتیں کرنے سے حالات دور نہیں ہوتے ہیں، حالات کو دور کرنے کا عمل بتایا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد کبھی آندھی تیز چلتی تھی تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یاد کرتے تھے اور پوچھتے تھے، بھائی آندھی تیز ہو جاتی تھی، ہوا کا طوفان آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کہاں کہ یہ عمل کرتے تھے، صحابہ اس عمل میں لگ جاتے تھے۔ کبھی سورج گرہن ہو جاتا تھا، صحابہ سورج گرہن کے دور کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے جس میں توبہ اور استغفار کیا جاتا ہے، اس نماز کو پڑھتے تھے اور اللہ سے اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے محنت کرتے تھے اور اللہ کو منواتے تھے۔ یہ دنیا تو حالات کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا میں آنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ بیمار نہ ہو، دنیا میں آنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ نہ آوے،
اور دنیا میں آنے والا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو پریشانی اور پشیمانی نہ ہو، ضرور ہوگی، لیکن اس کو دور کرنے کا سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے اعمال، ان اعمال میں لگ جاوے۔ اللہ اس کے ذریعے اس کی بیماریوں کو دور کرے گا، مصیبتوں کو دور کرے گا، پریشانیوں کو دور کرے گا۔ چاہے وہ پریشانی ہمارے گھر کی کیوں نہ ہو، ہمارے بچوں کی کیوں نہ ہو، ہمارے شوہروں کو کیوں نہ ہو، چاہے ہمارے محلے کی کیوں نہ ہو، اور چاہے پوری عالم کی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے ان اعمال کے اندر وہ اثر رکھا ہے کہ ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اس لیے میری محترم دینی ماں بہنیں، ہم جو جمع ہوئے ہیں، آپ سب کو پتا ہے کیوں جمع ہوئے ہیں۔ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر دنیا سے چلا گیا، اور لاکھوں من مٹی کے نیچے ڈال کر کے دبا کر کے اس کو ہم آ گئے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس دین کی تیاری کے لیے اللہ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا میں کھانا پینا، پہننا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، بچوں کو پالنا اور پوسنا، یہ تو ذمہ داری ہمارے پر ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے گھر کے ہر فرد کی یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانے۔ آج بہت سارے ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں، بہت ساری اولادیں اپنے ماں باپ سے پریشان ہیں، بھائی بہن سے پریشان ہیں، بہن بھائی سے پریشان ہیں۔ اس پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ دین ہماری زندگیوں میں مکمل نہیں ہے۔ یہ اولاد یہ نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ کا درجہ کیا ہے، اور ماں باپ یہ نہیں جانتے کہ میرے اوپر اولاد کی تربیت کرنی کتنی ضروری ہے۔ بہن بھائی کا حق نہیں جانتا، بھائی بہن کا حق نہیں جانتا، جس کی وجہ سے گھر گھر میں پشیمانی اور پریشانی ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بھی راستے بتائے ہیں، اس کے بھی طریقے بتائے ہیں، اور دین جتنا زندگیوں میں آئے گا، شرم حیا جتنی زندگی میں آئے گی، نمازوں کی پابندی جتنی زندگی میں آئے گی، اللہ کا ڈر جتنا زندگیوں میں آئے گا، گناہوں سے بچنا اتنا آسان ہو جائے گا۔ آج باطل کی محنت یہی ہے کہ آنکھ کھلے اور رات کو آنکھ بند ہوئے، یعنی اٹھنے سے لے کر سونے تک کی سارا وقت اس کا گناہوں میں کیسے گزرے، یہ باطل کی محنت ہے۔ ہمارے گھر میں بے نمازی ہو، ہمارے گھر میں اللہ کے حکم توڑے جا رہے ہو، ہمارے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑی جا رہی ہو، پھر اس گھر میں کیسے برکتیں آ سکتی ہے، پھر اس گھر میں راحتیں کیسی آ سکتی ہے، پھر اس گھر کے اندر سکون کیسے مل سکتا ہے، پھر اس گھر کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ ماں بہنوں نے سنت والا لباس چھوڑ دیا، مردوں نے سنت والا لباس چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنے معصوم بچوں کو، جن کا دفتر ابھی شروع نہیں ہوا، جن کے گناہ اور نیکی لکھنے کا وقت ابھی تک نہیں آیا، ان کو بھی سنتوں سے دور کرنا شروع کر دیا۔
پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اپنے لباس کو دیکھو، مردوں کی لباس کو دیکھو، بچوں کی لباس کو دیکھو، بچیوں کے لباس کو دیکھو، اپنے گھر کے معاشرے کو دیکھو اور اپنے معاملات کو دیکھو، اس کے بعد یہ فیصلہ کرو کہ میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے، میری زندگی میں محبتیں کیوں نہیں ہیں، اور میری زندگی میں راحتیں کیوں نہیں ہیں، اور میری زندگی میں برکتیں کیوں نہیں ہیں۔ دنیا جن فیشنوں کو بازاروں میں لا رہی ہے، ایمان والی ماں بہنیں انہی فیشنوں کو آبوکار دے رہی ہے، انہی فیشنوں کو، انہی کپڑوں کو اپنے گھر میں لا رہی ہے، خود بھی پہن رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی پہنا رہی ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، او ایمان والی بہن، تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور آج تیری زندگی میں ان کی زندگی میں کتنا فرق ہے، ذرا سوچ کے تو دیکھ لے۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ کیا موت کے فرشتے کو دیکھنا نہیں ہے؟ کیا موت کے جام کو پینا نہیں ہے؟ کیا دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے؟ یاد رکھنا، ہنستے ہوئے چہرے مرجھے جائیں گے، اور دیکھنے والی آنکھوں کے اندر سے آنکھوں کے ڈولے نکل جائیں گے، اور بولنے والی زبانوں پر کیڑے چلے جائیں گے اور پھرتے رہیں گے، ہڈیاں الگ ہو جائے گی، چمڑی کو زمین کھا جائے گی، بے کس انسان ہو کر تو زمین کے اندر پڑا رہے گا، تیرا کوئی یارو اور مددگار نہیں ہوگا۔ کبھی اپنی قبر کو تو سوچو، کبھی جنازوں کو اٹھتے ہوئے تو دیکھا ہے، لیکن اس کو سوچو، کیا لے کے جا رہے ہیں جانے والے؟ 2 گز کا کپڑا لے کر لاکھوں من مٹی کے نیچے ان کو دبایا جا رہا ہے۔ کبھی اپنے اگلوں والوں کو یاد کرو، کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبرستان کے پاس گئے اور کہا کہ کاش مجھے معلوم ہوتا، او قبر والوں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جا رہے تھے، ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر لوگ اپنے گھر کے کچرے کو پھینکا کرتے ہیں۔ وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے بتایا، او میرے صحابہ، یہ کپڑوں کے چتھڑے وہ ہیں جن کو پہن کر لوگ ایک وقت فخر کرتے تھے، آج وہ کپڑے چتھڑوں میں بدل گئے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ جل جلالہ اور عم نوالہ نے ہم سب کو دنیا میں جو بھیجا ہے وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے لیے بھیجا ہے۔ تو ایک قصہ میں آپ کو سنا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جا رہے تھے اور ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر لوگ اپنے گھر کے کچرے کو پھینکتے ہیں، جس کو اردو کے اندر کوڑا کرکٹ کہتے ہیں، اس جگہ کا نام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ، یہ جو کپڑوں کے چتھڑے پڑے ہوئے ہیں، ایک زمانہ وہ تھا انہی کپڑوں کو پہن کر لوگ فخر کیا کرتے تھے اور بازاروں میں، بستیوں میں، گلیوں میں
چلا اور پھرا کرتے تھے، لیکن آج یہ کپڑے جو تھے چتھڑوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ کچھ ناپاکی اور غلیظی پڑی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ ہے جن کو کچھ لوگ اچھے کھانوں میں کھاتے تھے، بہترین کھانے کھاتے تھے، بہترین پکوان پکائے جاتے تھے ان کے گھروں کے اندر، اور اس پر بھی لوگ فخر کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں تو یہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے۔ آج وہ سب اس ناپاکی کے شکل کے اندر نظر آ رہا ہے۔ میری محترم دینی ماں بہنیں، یہ دنیا گزر جانے والی چیز ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے بادشاہ آئے، یہاں پر بڑے بڑے اولیاء آئے، یہاں پر نبی آئے، یہاں تک کہ نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ سے پہلے جتنے بھی آئے تھے وہ سب چلے گئے، اور قیامت تک جتنے بھی آئیں گے سب کو جانا ہے جانا ہے جانا ہے۔ اگر ہماری آج کی ماں بہن اس بات کو دل پر لے لے کہ مجھے میرے گھر کے ماحول کو بنانا ہے، اور مجھے میرے گھر کے معاملات کو صحیح کرنا ہے، اور مجھے میرے گھر کے معاشرے کو پاک اور دامن بنانا ہے، چند دنوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر پورے گھر کو وہ ماں اور بہن بدل کے رکھ دیتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو وہ ہنر دیا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ ہمارے بڑوں کی باتوں میں سنا ہے، عورت بہت نرم دل ہوتی ہے، عورت بہت، اس کو ایک گڑ اور اس کو ایک ایسا طریقہ اللہ نے دیا ہے کہ جتنا بھی کٹھن سے کٹھن شوہر اس کو مل جائے، اور اگر وہ یہ چاہے کہ مجھے یہ کام اس سے کروانا ہے وہ کروا کے ہی رہتی ہے۔ جب دنیا کے تقاضے، جب دنیا کے مشورے، جب دنیا کی چاہی ہوئی چیزوں کو ہم ہمارے شوہروں کے ذریعے وصول کرتے ہیں اور ان کو منواتے ہیں، میری محترم دینی ماں بہنیں، کبھی تو ان کے سامنے بیٹھ کر آخرت کا تذکرہ کرو، کبھی تو ان کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے راستے میں نکلنے کا تذکرہ کرو، کبھی تو ان کے سامنے بیٹھ کر اپنی اولادوں کی تربیت کا تذکرہ کرو۔ یاد رکھو، مدرسوں میں بھیجنے سے اولاد کو تعلیم تو مل جائے گی، لیکن تربیتیں نہیں ہو سکتی۔ تربیت کا خزانہ ماں باپ ہے، تربیت کی جگہ ماں باپ ہے، تربیت کی جگہ گھر ہے، تعلیم کی جگہ مدرسہ ہے۔ تعلیم اس لیے دی جاتی ہے تاکہ بچوں کی تربیت کا کرنا آسان ہو جائے، لیکن آج تک تو میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے، اچھے اچھے گھرانوں کے پڑھے ہوئے لکھے آج سنت سے دور ہے، اللہ کے حکموں سے دور ہے، نبی کے طریقے سے دور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب تک یہ پڑھتے تھے علماء کی رہبری میں رہے، جب تک یہ پڑھے علماء نے، مدرسین نے ان پر محنت کی، جب تک یہ پڑھے ان کو ایک ہی چیز بتائی گئی اور عملی طور پر اس کی پریکٹس کرائی گئی، لیکن گھر میں جب وہ بچہ آتا ہے، دیکھتا ہے ماں نماز سے دور ہے، باپ نماز سے دور ہے، گھر کے اندر کوئی معاشرہ نہیں، گھر کے اندر کوئی ماحول ہی نہیں ہے، وہ بچہ ان ساری چیزوں کو بھول کر کے گھر کے ماحول کی طرح ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، ہم آزاد نہیں ہیں، کل مرنے کے بعد ہماری گردنیں ناپی جائے گی، ہماری گردنیں پکڑی جائے گی، اولاد کے بارے میں ہم سے سوال ہونے والا ہے۔ اللہ کہے گا، میں نے تمہاری گودوں میں اولادیں پیدا کی تھی، میں نے تم کو اولادیں دی تھی، تم نے اس اولاد کی دینی تربیت کے لیے اور ان کو دین سکھانے کے لیے کیا محنتیں کی ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی کسی کی اولاد تھے، خواجہ بختیار رحمت اللہ علیہ بھی کسی کی اولاد تھی۔
اولاد تھے اور خواجہ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی کسی کی اولاد تھے، وہ ماں کیسی ہوگی کہ اس کی گود کے اندر یہ اللہ کے ولی پیدا ہوئے ہیں؟ اس ماں کی پاک بازی کیسی ہوگی؟ اس ماں کی نماز کی پابندی کیسی ہوگی؟ اس ماں کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہوگا؟ ایسی اولاد نیک نہیں بنتی، ایسی اولاد ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی، ایسی اولاد دلوں کا سرور اور چین نہیں بنتی، اس کے پیچھے ایک محنت ہوتی ہے۔ ورنہ آج ہزاروں مائیں ایسی دنیا میں موجود ہے جو اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے، ہزاروں مائیں دنیا میں ایسی موجود ہے جو اپنے بچوں کی حرکتوں سے پریشان اور پشیمان ہیں، ہزاروں مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں سے تنگ آ کر موت کی دعائیں کر رہی ہے۔ قصور ہمارا ہے، ہم اس اولاد کے ماں باپ ہیں، ہمارے اوپر اس کی تربیت ضروری ہے۔ ہمارا بچہ اور گالی بولے، ہمارا بچہ اور بڑوں کا ادب نہ کرے، ہمارا بچہ اور دینی کام میں مشغول نہ ہو، ہمارا بچہ اور گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر پتنگوں چگاوے، غیروں کے تہوار کو منائے، وہ ماں باپ کہاں چلے گئے ہیں؟ ان کے اندر کا دل کہاں مر گیا ہے جو اپنے بچے کو سمجھا نہیں سکتے؟ خود اپنے ہاتھ سے پتنگ کو لا کر دینے والے ماں باپ، اپنے ہاتھ سے پٹاخے لانے والے ماں باپ، چاہے ابھی بچے کے پٹاخے پھوڑنے پر اور پتنگ کے چگانے پر ہنس رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا موت آئے گی اور موت کے بعد رونا پڑے گا، رونا پڑے گا، رونا پڑے گا۔ بچوں کو گناہوں سے بچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور بچوں کو نیک کاموں پر لگانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں عورتیں بھی اللہ کے راستے میں نکلے، مرد بھی اللہ کے راستے میں نکلے۔ ایک بچہ روزانہ مسجد میں آتا تھا، ایک اللہ والے تھے، اکثر وقت مسجد میں رہا کرتے تھے۔ جب بھی بچہ آتا تھا وضو نہیں کرتا تھا، سیدھا مسجد میں چلا جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، نفلیں پڑھتا تھا، پھر چلا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس اللہ والے نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ بیٹا تم کس کے گھر میں آئے ہو؟ کہا کہ اللہ کے گھر میں آیا ہوں۔ کہا بیٹا تم کو پتا ہے یہاں پر پاک صاف ہو کر آنا چاہیے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ بیٹا میں نے کبھی بھی آپ کو وضو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ کہا کہ کہا کہ اس ولی سے کہا اس بچے نے، او بڑے میاں میری ماں گھر کے اندر ایک کتاب پڑھتی ہے، اس کتاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، اور پڑھنے کے بعد میری ماں نے مجھے سمجھایا۔ کہا کہ بیٹا جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد کو جاتا ہے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ وہ 60-8 سال کا بچہ یوں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یوں کہتا ہے جب سے میری ماں نے یہ حدیث مجھے سمجھائی ہے تب سے لے کر آج تک ہر نماز کا وضو میں گھر سے کر کے آ رہا ہوں۔ آج تو ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے بچوں کو لے کر بیٹھنے کا؟ بچوں کو موبائل دے دو تاکہ تو اپنی تو اجڑ گئی ہے اس کی بھی اجڑ جاوے۔ موبائل کیا چیز ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، یہ بچے موبائلوں کے اندر کیا دیکھتے ہیں، کبھی دیکھو تو صحیح۔ بچہ پریشان کرتا ہے، باپ سے کہہ دیا موبائل لا کے دے دو، موبائل، پورے دن موبائل، پورے دن موبائل، پورے دن موبائل۔ نہ نماز کا ٹھکانہ، نہ قرآن پڑھنے کا وقت، نہ اللہ کو یاد کرنے کا وقت۔ اسکول سے آیا موبائل، مدرسے سے آیا موبائل۔ موبائل سے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، دماغ کمزور ہوتا ہے، آنکھوں کا کینسر ہوتا ہے، دماغ کا کینسر ہوتا ہے۔
خود موبائل بنانے والا یوں کہتا ہے میرا بچہ 18 15 16 سال کا ہو گیا، آج تک میں نے اس کو موبائل نہیں دیا۔ میری محترم دینی ماں بہنیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ ایسی تربیت کرو اولاد کی، خصوصاً اپنی بچیوں پر زیادہ نظر رکھو۔ وقت بہت نازک ہے، حالات کروٹ لے رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کی عزتیں منٹوں میں چلی جاوے۔ سوچو سمجھو دین کیا ہے۔ نماز پڑھنا یہ دین کا ایک حصہ ہے، لیکن آج ہم ہماری نمازوں کو بھی دیکھیں، ہمارے ذکروں کو بھی دیکھیں، ہمارے گھر کے کام کاج کو بھی دیکھیں۔ ارے میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ نے تو تم کو ایسا نوازا ہے اور تمہارا وہ رتبہ اور مرتبہ بنایا ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجتی ہے، شوہر پتہ نہیں وہاں پر کچا پکا کھاتا ہے۔ ابھی افریقہ کے اندر ایک جماعت ہے ہماری محسانہ کی، لائٹ اور پانی نہیں ہے، اب وہ کتنی تکلیفوں کے اندر رہتے ہوں گے، لیکن حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جس عورت کا مرد اللہ کے راستے میں جائے، عورت اس کے بچوں کی اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس مرد سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ 500 سال پہلے عورت جنت میں جائے گی۔ جو عورت اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگائے، اس کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے جیسا کہ بیت اللہ کے اندر وہ جھاڑو لگا رہی ہو۔ اس لیے میری محترم دینی ماں بہنیں، آپ سے بہت عاجزانہ درخواست ہے، آپ دل پر لے لو، 22 23 24 ہمارا ایک اجتماع آنے والا ہے جس کے اندر سے 4 مہینے کی جماعتیں جا رہی ہے۔ اس جمعہ کو انشاءاللہ میں خود تیار ہوں، ایک مستورات کی جماعت بھی جا رہی ہے۔ ودانی کے اندر اجتماع ہے، 1500 مکان ہیں، ہر بالغ مرد کے اندر ایک گھر میں 2 بالغ مرد گنو تو 3000 ہوئے، 100 جماعتیں اس گاؤں میں سے اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں۔ آج تک بہت سارے ماں بہنیں ایسی ہیں جن کو دعوت کا کام سمجھ میں نہیں آیا، لیکن تعلیم تو گھر میں کرو، فضائل اعمال کو پڑھو، قصص الانبیاء ایک کتاب ہے اس کی تعلیم کرو کہ صحابہ نے کیا قربانیاں دی، صحابیات نے کیا قربانیاں دی، تب جا کر یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، تب جا کر ہماری زندگی میں دین آتا ہے، تب جا کر ہمیں شوق اور ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ماحول بنا تھا وہ محنت سے بنا تھا، ہر ایک قربانی دے رہا تھا۔ آج اگر جوان بھی قربانی دے دے، بوڑھا بھی قربانی دے دے، عورتیں بھی قربانی دے دے، مرد بھی قربانی پر آ جائے، وہ زمانہ آج بھی واپس آ سکتا ہے اور وہ اللہ کی نصرتیں آج بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ بہت بڑا کریم ہے، اللہ بہت بڑا رحیم ہے۔ ایک اللہ والے نے بیان کیا، اس میں بتایا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ایک ماں، اس کا ایک شرابی بیٹا شراب پی کے آیا اور ماں کو مارنا شروع کیا، کبھی سر پر مارا، کبھی پیر پر مارا، کبھی کمر پر مارا، مارتا رہا یہاں تک کہ ماں خون میں لت پت ہو گئی اور وہ مار کے اپنے نشے میں چلا گیا۔ ماں ہوش میں آتی ہے، گھر کے دروازے پر بیٹھتی ہے، آنے والے لوگوں سے کہتی ہے او جانے والو میرے بچے کو دیکھا ہے، اگر دیکھا ہو تو کہہ دینا تیری ماں تجھے یاد کرتی ہے۔
ماں کی ممتا تو وہ چیز ہوتی ہے، ماں کی محبت تو وہ چیز ہوتی ہے، ماں گالیاں سن کر کے، ماں اپنی اولاد کی بولوں کو سن کر کے، ماں ان سب کو اپنے سینوں میں سما لیتی ہے، لیکن محبت میں کمی آنی نہیں دیتی ہے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ اس سے بھی زیادہ کریم ہے۔ ہمارے گناہ زمین سے لے کر آسمان کو لگ جائے، مشرق سے لے کر جنوب کو پہنچ جائے، اور مغرب سے لے کر جنوب تک ہو جائے، اور شمال سے لے کر مشرق تک ہو جائے، چاروں سمت بھر جائے، میری محترم دینی ماں بہنوں، کتابوں میں لکھا ہے ایک اللہ کی بندی یا اللہ کا بندہ جب 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے صحیح ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، توبہ کی نیت سے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اٹھاتی ہے، اور اللہ سے یوں کہتی ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر لے، اور یہ کہتے ہوئے اس کے آنکھوں کے اندر سے ایک قطرہ نکل جاتا ہے، اس قطرے سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آج سے توبہ کرے ہماری ماں بہنیں، آج سے دل پر لے لے ہماری ماں بہنیں، اولاد کی صحیح تربیت کرنا، اولاد کو صحیح چیزیں لا کے دینا، اولاد کو صحیح راستہ بتانا، گھر کے اندر تعلیموں کو زندہ کرنا، اور جب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا آوے اپنے گھر سے تقاضا پورا ہو اس کی محنت اور کوشش کرنا۔ دیکھو پھر وہ برکتوں کے دروازے، وہ رحمتوں کے دروازے، وہ سکون کے دروازے، وہ عافیت کے دروازے جب اللہ والوں کے زمانے میں کھلے ہوئے تھے، جو صحابہ کے زمانے میں کھلے ہوئے تھے، جو نبیوں کے زمانے میں کھلے ہوئے تھے، وہ دروازے ہمارے لیے اللہ کھول دے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے، خصوصاً جس مرحوم کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور عموماً پورے عالم کے مرحومین کے لیے، یا اللہ اس جمع ہونے کو ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ خصوصاً جس مرحوم کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اس کے لیے جتنے بھی درود شریف، جتنے بھی کلمے کا ذکر اور یاسین شریف یا اللہ پڑھی گئی ہے وہ سب اس مرحوم تک پہنچا دے۔ یا اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جہنم کے عذابات سے حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی بات کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ پتہ نہیں کب موت آتی ہے، کس حالت میں آتی ہے، کہاں آتی ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کی یا اللہ تیری ناراضگی والی موتوں سے، خودکشی والی موتوں سے، یا اللہ بغیر کلمے والی موتوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ یہ ہماری ماں بہنیں اپنے کام کاج کو چھوڑ کر یا اللہ جمع ہوئی ہے، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما لے، ان کی جائز تمنا کو وقت پر عافیت کے ساتھ پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمارے محلے کو دوسرے گاؤں اور شہر کے لیے نمونہ بنا دے، ہر گھر کے اندر دین کے داعی، دین کے شیدائی، حافظ قرآن، عالم دین پیدا ہو جائیں، ایسی غیب شکل اور صورت پیدا فرما لے۔ یا اللہ اچانک کی موتوں سے، اچانک کے حالات سے، سماوی ارضی آفات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ آنے والے دنوں کو امت کے لیے عزت والا دین بنا دے، آنے والے دنوں کو امت کے لیے سکون و راحت والا بنا دے، آنے والے دنوں کو امت کے لیے عافیت والا بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی اجتماع ہو چکے یا ہونے والے ہیں سب میں کامیابی نصیب فرما لے۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے راستے میں چلے ہیں، کانٹے بچھائے گئے ہیں، مارا گیا ہے، تھوکا گیا ہے، گریبان پھاڑا گیا ہے، گردن کے اندر پھندا ڈالا گیا ہے،
سجدے کے اندر گئے تھے، اونٹ کی اجری رکھی گئی ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسے راستے میں چلنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ یا اللہ ہمیں بھی اس راستے کی محنت کے لیے قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جو کہا گیا سنا گیا سب محتاج ہے، سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ یا اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا نصیب فرما لے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جن لوگوں نے اس سال حج کا ارادہ کیا ہے، حج کے فارم بھرے ہیں، یا اللہ ان کی مقدر میں حج لکھ دے اور عافیت کے ساتھ ان کے حج کے سفر کو آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی چاہت ہے تیرے محبوب کے روزے کو دیکھیں اور تیرے گھر کو دیکھے۔ یا اللہ اس نعمت سے ہمیں بھی نواز دے، وہ وقت بھی ہمارے پاس لا دے۔ یا اللہ ہمیں بھی تیرے گھر پر بلا دے، ہماری مستورات، ہمارے بچوں اور عورتوں کو، ہماری لڑکیوں اور لڑکوں کو اور پورے امت مسلمہ کے لیے یا اللہ بار بار تیرے گھر پر آنا آسان فرما دے اور آنے کے لیے قبول فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو متوقع رہے ہیں، جن کے دلوں میں امیدیں ہیں، سب کی جائز تمنا کو پوری فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ تیرے راستے میں چل رہے پھر رہے ہیں ان کا تو معاون بن جا اور ان کے گھر کا تو محافظ بن جا۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک سال اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ان کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ایسے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر مانگی ہم سب کو نصیب فرما لے، جن شرور سے حفاظت چاہے شرور سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے۔ ہماری دعاؤں کو آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر قبول فرما لے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔